اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں ہم چل رہے تھے، اگلی آیہ کریمہ ہے ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات کو بیان کر دیں کہ کوئی بھی مثال بیان فرما دیتے ہیں۔ اس میں اصل ہے عادت صوفیہ کی کہ مثالیں لاتے ہیں، حیاء عرفی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی صوفیہ مثال دے کر بات سمجھا دیتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں کو لوگ باعث شرم سمجھتے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ دین میں جو دنیا کے معیار ہیں وہ کام نہیں آتے۔ دینی معیار اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دنیا میں تو ہم کرتے ہیں کہ جی یہ بات کریں گے تو کہیں گے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خاندان سے ہے اور اس قسم کی ایسی بات اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دین میں یہ نہیں ہوتا، اور صوفی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ اس طرح کی مثال پیش کر دیتے ہیں جسے دنیا دار تو شاید باعث شرم سمجھتے ہوں، لیکن انہیں اطاعت پیغمبر اور اللہ کی اطاعت سے کام ہے۔ دنیا داروں کے معیار جو ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگلی آیہ کریمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ ایک نئی مخلوق زمین پہ پھر خون ریزی کرے گی، فساد کرے گی، اور آپ کی عبادت اور آپ کی تسبیح و تعمید تو ہم ہمہ وقت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کے لیے تو ہم کافی ہیں، ہمہ وقت آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے بڑا عجیب سا جواب دیا کہ آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو ایسا فہم و ادراک دے دیا کہ ہر چیز کی خصوصیات اور اس کے بارے معلومات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قلب میں القاء کر دی۔ مفسرین کرام یہاں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چیز کی خصوصیات اور اس کے اثرات اور اس کی تاثیر اور اس کے تمام اس کے بارے جو معلومات تھی ان سے آگاہ فرما دیا گیا، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ بتاؤ تم اگر جانتے ہو تو یہ چیزیں کیا ہیں۔ تو نے کہا جی ہمیں تو وہی کچھ پتہ ہے جو آپ نے بتایا، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے، ان کے بارے تو ہمیں کوئی علم نہیں۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا، انہوں نے بیان کر دی۔ تو یہاں یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے مدار خلافت علم و فہم ہے۔ یعنی صوفیہ جس کو خلیفہ یا صاحب مجاز نامزد کرتے ہیں تو اس کا مدار اس کے فہم و ادراک پہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کس حد تک سمجھتا ہے۔ ایک آدمی بہت نیک ہو لیکن وہ حالات کو چیزوں کو سمجھتا نہ ہو تو اسے صاحب مجاز نہیں بناتے۔ یعنی دو باتیں ضروری ہیں۔ آدم علیہ السلام میں دونوں باتیں تھیں کہ ایک تو اللہ کے نبی تھے، یعنی روحانی استعداد درجہ نبوت کی تھی، اور اس کے ساتھ اشیاء کے بارے ان کا فہم و ادراک جو تھا وہ بہت بلند تھا۔ اس لیے اللہ نے انہیں خلیفہ فی الارض بنایا، زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔
تو سلاسل میں جن لوگوں کو صاحب مجاز صوفیہ بناتے ہیں وہ بھی فہم و ادراک کی بنا پر بناتے ہیں، چونکہ مجاہدے میں، ذکر اذکار میں، مراقبات میں تو سارے جو طالب ہوتے ہیں سارے محنت کرتے ہیں، لیکن سارے چیزوں کو سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتے۔ کئی دفعہ ذکر ہوا ہے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، میرے خیال میں اس زمانے میں وہ متقدمین کی یادگار تھے، اور ایسے لوگ ہم نے صرف یا کتابوں میں پڑھے ہیں یا انہیں دیکھا ہے۔ حج پر گئے تھے، اس وقت بحری جہاز 1 مہینہ لیتا تھا کراچی سے جدہ جانے کو، تو 1 مہینہ فاقے سے رہے، کچھ نہیں کھایا۔ تو واپس آئے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بیان کیا، واپسی پہ بھی 1 مہینہ لگا۔ تو عرض کیا کہ حضرت میں تو مہینہ بھر بھوکا رہا، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ صاحب نے کھایا کیوں نہیں؟ وہ کھانا جو تھا وہ حلال نہیں تھا، میں جب دیکھتا تھا تو وہ صحیح نہیں تھا، تو میں نے نہیں کھایا۔ تو ایسے لوگ اب یا کتابوں میں ملتے ہیں، ہم نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا سوائے ان کے، لیکن اس کے باوجود انہیں صاحب مجاز نہیں بنایا گیا کہ سادہ آدمی تھے، حالات کو نہیں سمجھتے تھے، تو صاحب مجاز تو نہیں تھے۔ اور من جانب اللہ بھی ایسے لوگوں کو مناصب بھی نہیں ملتے، یہ بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ ان کے منازل بہت بلند تھے، مشاہدات بہت تیز تھے، بڑا تیز مشاہدہ تھا اور بہت عابد و زاہد تھے، لیکن صاحب مجاز نہیں بنائے گئے کہ یہ جو اللہ کریم نے فرشتوں کو جواب دیا، وہ قادر تھا فرما دیتا کہ وہی نہیں، جو اس میں جو اہلیت ہے وہ تم نہیں، میں فرمایا بھی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن پھر انہیں دکھا دیا کہ ان میں جو فہم و ادراک ہے وہ تم میں نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ خطاب ہے حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو۔ دلائل السلوک میں بھی یہ گزر چکا کہ یہ وہی تشریح نہیں ہے، یہ جو جس وحی سے شریعت ثابت ہوتی ہے نہیں ہے، یہ الہام و القاء ہے، وہی تشریح صرف نبی پر ہوتی ہے، یہ خطاب دونوں کو ہے، حالانکہ اماں حوا نبی نہیں تھی۔ تو یہ القاء و الہام ہے کہ اس درخت کے قریب مت جائیے۔ تو حالانکہ وہ درخت کوئی شرعی حرام تو نہیں تھا، یا نہ یہ وہی شرعی ہے کہ وہ حرام ہو گیا، ایک قید لگا دی، اس کی ہزاروں مصلحتیں ہوں گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں مشائخ بھی بعض امور اگرچہ جائز ہوتے ہیں لیکن ان سے روک دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نہیں کریں گے۔ اب تو وقت بھی بدل گیا اور ہم میں وہ اہلیت و استعداد بھی نہیں جو ہمارے مشائخ میں تھی، اور نہ اب طالب اس درجے کے ہیں جو طلب ہم میں تھی۔ ہم پر بھی یہ عام پابندیاں جو ہیں حضرت لگایا کرتے تھے کہ بازار سے چیز نہیں کھائیں گے، یا بلکہ یہاں تک ہوتی تھی پابندی کہ نماز با جماعت ادا کرو، لیکن فرائض جماعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کر ادا کرو، باقی اپنی سنت نوافل لوگوں سے الگ کسی کونے میں پڑھو، لوگوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوا کرو۔ اس حد تک پابندی ہوتی تھی۔ تو اب تو لوگ موج کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے ان پابندیوں کو اٹھانے کے اہل بھی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی پابندیاں ہوں تو لوگ شاید اللہ اللہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ تو فرماتے ہیں اس میں یہ دلیل ہے کہ بعض مباحات سے بھی مشائخ سلسلہ روک دیتے ہیں، اور وہ طالب کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اگلی آیہ کریمہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ،
تو فرمایا شیطان نے انہیں لغزش دے دی. فرمایا اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ کاملین بھی لغزش سے معمون نہیں ہے، ان سے بھی لغزش ہو سکتی ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صدور ذم اور ایک ہوتا ہے استمرار علی الذم. یعنی خطا کا ہو جانا ایک بات ہے، دوسری بات ہے اس خطا کو عادت بنا لینا، اس گناہ کو عادت بنا لینا. تو یہ جو اصرار علی الذم ہے یہ منافی ولایت ہے. گناہ کو عادت بنا لینا ولایت باقی نہیں رہتی. صدور ذم کسی سے بھی ہو سکتا ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کاملین سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس پر توبہ کی جائے اور اس سے باز آیا جائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر اسے دہرایا جائے، بار بار کی جائے، تو پھر وہ جو کمالات باطنی ہیں یا ولایت الہی ہے وہ باقی نہیں رہتی. لیکن ایک بات اس کے باوجود ہوتی ہے کہ کاملین اس طرح کا گناہ نہیں کرتے جو انہیں کفر میں مبتلا کر رہے. لغزش ہو سکتی ہے، ایسا گناہ کہ جو مفضی الی الکفر ہو اس کے قریب نہیں جاتے. یعنی آدم علیہ السلام کامل تھے، لغزش ہوئی، لیکن وہ پھل کھانا کو کفر نہیں تھا، مباحات میں سے تھا. باپ کی جنت کے پھلوں کی طرح وہ بھی حلال تھا. جنت میں تو کوئی حرام چیزیں تو نہیں ہیں. اگر اللہ نے جنت میں انہیں رکھا تو جنت میں جو چیزیں تھیں ساری حلال تھیں. اب جنت میں تو حلال حرام کا سوال پیدا نہیں ہوتا، ایک حلال اور مباح چیز سے روک دیا. اسی طرح مشائخ بعض جائز کاموں سے بھی روک دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کیجیے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ بازار سے کھانا نہیں کھائے گا. بازار سے کھانا کو شرعاً حرام تو نہیں ہے، بشرطے کہ وہ ناپاک نہ ہو یا حرام نہ ہو. تو وہ اس کھانے کی خصوصیت ہوگی، وہ حلال ہے، وہ بازار میں ہو یا گھر میں ہو، لیکن اس سے روک دیتے ہیں مشائخ. اسی طرح آدم علیہ السلام کو ایک آزمائش میں اس سے روک دیا گیا، ان سے لغزش ہوئی. وہ گناہ نہیں تھا، کفر نہیں تھا. تو فرمایا کاملین ایسی حرکت نہیں کرتے جو مفضی الی الکفر ہو. غلطی ہو جانا انسانی کمزوری ہے. اور فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں توبہ کے ایسے درجے کی توفیق ہوئی جو دوسروں کو نہیں. یعنی آدم علیہ السلام سے اگر وہ لغزش ہوئی تو انہوں نے اس درجہ کی توبہ کی کہ جو مثالی ہے اور دوسروں کو نصیب نہیں ہوئی. صحابہ کرام بڑے عجیب لوگ تھے اور واقعی انہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جنہیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے پیدا فرمایا تھا. بڑے عجیب لوگ تھے. ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، اس پر حد جاری ہوئی، سنسار کر دیا گیا، پتھروں سے مار مار کر مار دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو کچھ لوگ پتھر پھینک رہے تھے. حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ حضور کے ہم رکاب تھے. کسی نے پتھر پھینکا، لاش سے چھینٹے اڑے اور کوئی ہلکی سی چھینٹ حضرت خالد کے دامن پہ پڑ گئی اور انہوں نے بڑی نفرت کا اظہار کیا کہ اس کا خون میرے دامن لگ گیا، کہ لباس سے لگ گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد دیکھو، نفرت کا اظہار نہ کرو. اس شخص نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر یہ میری ساری امت پہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کو بخش دے. یعنی لغزش کا ہو جانا کاملین سے
بعض اوقات ان کی ترقی درجات کا سبب بن جاتا ہے، وہ اس درجے کی توبہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اذکار میں ملتا ہے سیرت میں کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے سلطان کا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا۔ وہ سو رہے تھے، دروازے پہ دستک سی ہوئی، آنکھ کھل گئی، پوچھا کون؟ اس نے کہا ابلیس ہوں۔ فرمایا بے ایمان، تو کیوں مجھے پریشان کرنے آ گیا؟ انہوں نے کہا میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، آپ کی نماز باجماعت رہ جائے گی، آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا تو کب سے اتنا شریف ہو گیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا پھرتا ہے؟ اس نے کہا شرافت اور میرا تو جوڑ ہی نہیں، ایک روز پہلے آپ کی ایک نماز باجماعت رہ گئی تھی اور آپ اتنا روئے تھے کہ میں نے کہا یار یہ تو نماز باجماعت رہ جانے کا جو ہے گناہ وہ کم ہے، اور جتنا یہ رو رہا ہے اس نے تو اس سے زیادہ کئی درجے ثواب کما لیا۔ تو آج پھر ایسا ہونے جا تو میں نے کہا میں آپ کو جگا دوں کہ آپ اپنی نماز ہی پڑھ لیں، پھر اس طرح سے توبہ نہ کریں کہ اس سے آپ کو زیادہ ثواب ہو۔ تو حقیقت کل میرے پاس ایک ساتھی تشریف لے گئے تھے، ان کی شکایت یہی تھی کہ جی شیطان تنگ کرتا ہے اور شیطان کا کوئی علاج، اور مجھے زیارت نبی کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا بھائی جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ کون ایسا ہے جسے زیارت نبی کا شوق نہیں؟ کوئی مسلمان مرد عورت ایسا ہے؟ لیکن ہر شے کے حصول کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہاں تو رات دن ہو رہا ہے۔ آپ ڈٹ جائیں، میں نے کہا آپ بیٹھے رہے، سال بیٹھے رہے، اللہ روزی دیتا رہے گا، جب ہو جائے گی چلے جاؤ۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں مجھے شوق بھی بڑا ہے، آپ کے پاس فرصت بھی نہیں ہے۔ یہ کیسا شوق ہے جس کے لیے آپ کے پاس فرصت ہی نہیں؟ رہی بات شیطان کے تنگ کرنے کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کلمہ پڑھا ہے؟ الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھنے کا اور شیطان سے ڈرنے کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ زبانی کلمہ ادا کر دینا اور بات ہے، اور دل سے اس کو مان لینا اور بات ہے۔ جو کلمے پہ دل سے یقین کر لیتا ہے تو اللہ کریم نے دو وعدے فرمائے، ایک تو شیطان سے وعدہ کیا ہے رب نے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے ہو جائیں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ شیطان کو پہلے دن ہی اللہ نے بتا دی کہ تو زور لگا لے، اور پھر شیطان کا قول بھی یہ قرآن میں ملتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ہاں تیرے بندوں پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ دوسرا وعدہ ہے اللہ کریم کا قرآن میں، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے۔ شیطان سے وعدہ کیا کہ میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا، جو ایمان لایا اس سے وعدہ کیا کہ میں تیرا دوست ہوں، ولی ہوں، تیرے ساتھ ہوں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد شیطان سے ڈرنے کی کیا بات ہے۔ ہاں اپنے آپ سے ڈرنا چاہیے، اپنے آپ سے ڈرنا چاہیے۔ شیطان وہیں غالب آتا ہے جہاں ہم اللہ کی دوستی کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ کہ میں نے کہا اپنے آپ سے ڈرو، یہ اپنے اندر تلاش کرو کہ یہ کلمہ جو میں زبان سے پڑھتا ہوں یہ میرا دل مانتا ہے۔ اگر دل مانتا ہے تو پھر شیطان تم سے ڈرے گا، اسے تمہاری فکر ہوگی کہ یہ شخص میرا کاروبار تباہ کر دے گا، میرے لوگوں کو پریشان کرے گا۔ ایک ایک ولی اللہ نے کفرستان میں انقلاب برپا کر دیا۔ ہندوستان کی سرزمینی دیکھ لیجیے، حضرت
علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یا اور جتنے جہاں جہاں کوئی ایک اللہ کا بندہ پہنچا، سارا اگر کفر تھا تو سارا نہیں بدلا تو انہوں نے بہت سارا بدل کے وہاں اسلام لے آئے۔ تو شیطان کا کاروبار تو تباہ ہوا، ان سے تو شیطان ڈرتا۔ تو بہرحال یہ بات ضمناً درمیان میں آ گئی۔ اگلی آیہ کریم ہے اوفو بیعہدی اوف بیعہدکم، تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں نے جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا ہے پورا کروں گا۔ اوفو بیعہدی اوف بیعہدکم۔ فرماتے ہیں مراتب وفا میں نہایت وسعت ہے، یعنی کہ کیڑا وعدہ، کون سا وعدہ ہم نے وفا کرنا، یہ بڑا وسیع مضمون ہے، جس میں سب سے اول کلمہ شہادت ہے۔ وہی بات آ گئی نا کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ ایک عہد ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ میری ساری حاجات تیرے ساتھ وابستہ ہیں اور میری ساری عاجزی تیرے لیے مختص ہے۔ اور پھر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، یعنی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے سے لے کر مرنے تک میں جو کچھ کروں گا حضور سے پوچھ کر کروں گا، آپ کا اتباع کروں گا۔ یہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے۔ تو فرماتے ہیں سب سے اول تو یہ وعدہ ہے، کوئی اسے پورا کرے، اللہ کا وعدہ ہے اس پر رحم کرنے کا، بخشنے کا، اسے اعلیٰ درجات دینے کا، وہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ ہماری جانب سے اول مرتبہ کلمہ شہادت ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے جان و مال کی حفاظت، اور اخیر مرتبہ ہماری طرف سے فنا ہے، یہاں تک کہ فنا سے بھی فنا ہو جائے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے اسماء و صفات کے انوار سے آراستہ کر دینا ہے، یعنی بندے کی طرف سے وعدہ وفا کی ابتدا تو ہے کہ جو کلمہ پڑھا ہے اس کا حق ادا کرے، وعدہ وفا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ پورا کرنا یہ ہے کہ اس کے جان مال آبرو ہر شے کی حفاظت فرمائے، یہ ابتدا ہے۔ کمال یہ ہے کہ بندہ فنا سے بھی فنا الفنا میں چلا جائے، اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ اپنے انوارات سے اس کو آراستہ کر دے، صفات و اسماء کے انوارات سے اسے روشن کر دے۔ پس وفا کی تفسیر میں جو آثار مختلف آئے ہیں وہ اعتبار مراتب کے متوسط و کثرت ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اول مرتبہ ہماری صرف توحید افعال ہے، اور اوس توحید صفات، اور آخر توحید ذات حق تعالیٰ کی طرف سے معرف و اخلاق ہیں جو ہر مرتبہ میں مناسب اس مرتبہ کے سالک پر فائز کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی درجہ بندی کی ہے مشائخ نے، اول یہ ہے توحید مطلب ہے، دوم افعال جو ہے وہ توحید مطلب کی، تیسرا حصول توحید مطلب ہے، اور اسی کے مطابق انوارات و تجلیات عطا کرنا یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے، اور وہ پورا فرماتا ہے۔ اگلی آیہ کریمہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو صلاۃ سے اور صبر سے۔ تو فرمایا یہ صبر اور صلاۃ دو ایسی چیزیں ہیں کہ صبر شہوات کو توڑتا ہے، خواہشات دنیا سے روکتا ہے۔ صبر ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ایک معنی اس کا غلط و عام مشہور ہو گیا کہ کسی کا نقصان ہو جائے
اس پر وہ شور نہ کرے تو کہتے ہیں اس نے صبر کیا۔ صبر کا حقیقی معنی ہوتا ہے، صبر کہتے ہیں عربی میں، جیسے آپ گھوڑا بھگا رہے ہیں تو ایک دم لگام کھینچ کر اسے روک لیتے ہیں، تو اس روکنے کو صبر کہتے ہیں۔ صبر ہوتا ہے خواہشات نفس کو روک لینے کا، لگام ڈال لینے کا، خلاف شریعت کام کرنے کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے اسے روک لینے کا نام صبر ہے۔ تو فرمایا جب تم صبر کرو گے، نفس خواہشات نفس میں پیدا ہوں گی، شیطان کوشش کرے گا، تم کہو گے ایسا نہیں کرنا، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، محنت کرو گے، اللہ تمہیں وہ توفیق عمل دے دے گا، لیکن تم چاہو گے، تم کوشش کرو گے تو عطا کرے گا۔ دوسرا صلاۃ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی آدمی سب سے قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلی۔ صلاۃ میں کھڑا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اللہ سے ذاتی طور پر بات کر رہا ہے۔ تو یہ سبب ہے تجلیات باری کے حصول کا، معیت باری کے حصول کا۔ فرمایا یہ دو نسخے تجویز فرمائے اللہ نے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو صبر سے اور صلاۃ سے۔ اگلی آیہ کریمہ ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ فرمایا صلاۃ بے شک مشکل لگتی ہے، دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا، اہتمام کرنا، وقت نکالنا، رکوع و سجود کرنا، یہ وہ مشکل کام ہے، بہت سی رکعت ہیں صبح سے عشاء تک، ایک مسلسل عمل ہے۔ فرمایا ضرور انہا لکبیرۃ، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے جن کے دلوں میں خشوع ہے اور جنہیں یہ یقین ہے کہ انہوں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یعنی جب یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اور دل میں خلوص آ جائے تو پھر وہ مشکل نہیں رہتے۔ فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے اس پر کہ خشوع سبب ہے سہولت صلاۃ کا، کہ خشوع و خضوع یہ دل کا فعل ہے، اور یہ وہی موضوع ہے جس پہ صوفی محنت کرتے ہیں کہ دل میں خشوع و خضوع اور خلوص آ جائے۔ یہ سبب ہے سہولت اتباع شریعت کا، جب دل میں خلوص آتا ہے تو شریعت پر عمل آسان لگنے لگ جاتا ہے۔ اور آگے جو فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، فرمایا یہ استعذار سبب ہے حصول خشوع کا۔ یعنی پہلے فرمایا کہ صلاۃ کی آسانی کا سبب ہے خشوع، آگے لقائے الہی کی بات کی کہ استعذار جو ہے یعنی اللہ کے حضور پیش ہونا، وہ جو حدیث احسان میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے، اسے کہتے ہیں استعذار، کسی کے حضور پیش ہونے کا یقین ہونا اور اللہ کی ذات کا ہر وقت اپنے پاس موجود ہونے کا یقین ہونا۔ فرمایا یہ خشوع پیدا کرتا ہے اور خشوع عمل شریعت پر عمل کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اگلی آیہ کریمہ انہوں نے لی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ اس دن سے ڈرو جب اللہ کریم کے سامنے پیش ہونا ہے اور کوئی شخص کوئی مطالبہ یا سفارش نہیں اس کی قبول ہوگی۔ اس میں دلالت ہے کہ محض مقبولین کی طرف منسوب ہونا بدون ایمان و عمل صالح کے نافع نہیں۔ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے، پھر دیکھیے کس قدر لتاڑ ہوئی۔ فرمایا بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد میں سے تھے، سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، نبیوں کی اولاد تھے، لیکن اللہ کریم نے کس قدر
لتاڑ انہوں نے لفظ لکھا ہے مولانا نے کہ کس قدر اللہ نے لتاڑا انہیں، کتنی سخت تنبیہ کی کہ اس دن سے ڈرو جب اللہ کے پیش ہونا اور اپنے کردار کی اصلاح کرو۔ تو فرماتے ہیں کسی ولی اللہ کی طرف صرف منسوب ہو جانا کہ میں فلاں کا مرید ہوں یہ کافی نہیں، جب تک عقائد و اعمال کی اصلاح نہ کی جائے۔ صرف اس پر جان نہیں بچے گی کہ میں فلاں کا مرید ہوں، ورنہ یہ نبیوں کی اولاد تھے، ان پر یہ تنبیہ کیوں ہوتی؟ قولو تعالیٰ اذ وعدنا موسیٰ 40 لیلہ، جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا۔ اس میں اہل سلوک کے چلہ کی اصل ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن جب اس کو نقل کر کے اس پر انکار نہیں کیا گیا تو ہمارے لیے حجت ہو گئی۔ یعنی اللہ کریم نے قرآن حکیم میں اس قصے کو بیان فرما کر اس پر عمل کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ یعنی کوئی شخص اگر چلہ کشی کرتا ہے شرعی حدود کے مطابق، یہ چلے جو ہیں نا کہ آپ چلہ لگاؤ آپ کے کام اللہ کرتا رہے گا، اس کا شرعی جواز کوئی نہیں۔ اگر کوئی چلہ تبلیغ میں لگانا چاہتا ہے، چلہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ جہاں ملازم ہے یا جہاں جو اس کا کام ہے اس سے فراغت لے، اجازت لے، جائز طریقے سے چھٹی لے۔ پھر جو اس پر جن کا مدار ہے، جسے انگریزی میں ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں، یعنی اس کے اہل خاندان، بیوی بچے یا بوڑھے ماں باپ، جن کا مدار اس پر ہے، جن کی روزی کا وہ ذمہ دار اللہ نے اسے بنایا ہے، ان کے کھانے پینے کا، اپنی ذمہ داریوں کا اہتمام کرے، انہیں 40 دن کا خرچہ دے، اپنی جاب سے 40 دن کی جائز چھٹی لے، پھر 40 دن بیٹھ کر اللہ اللہ کرے یا چلہ تبلیغ میں لگائے تو منع نہیں ہے، درست ہے۔ لیکن اس طرح سے کہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر چلے لگانا یہ درست نہیں۔ اس کے ذمے جو واجبات شرعی ہیں وہ ضروری ہیں، اور اس چلے میں اسے فائدہ نہیں ہوگا جس میں دوسری طرف تو گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق مجھے 8-10 سال ہو گئے، میں مرکز سے نکلا ہی نہیں ہوں، غالباً مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن لمسم اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کم از کم 8 سال تو ہو گئے ہوں گے، میں نے کبھی گنا نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ باہر نہ جاؤ، میں نہیں گیا الحمدللہ، اور 8 یا 10 سال 9 سال پتہ نہیں، نہ میں نے وقت گنا ہے، نہ مجھے آج تک کبھی خواہش پیدا ہوئی ہے کہ جانے کی۔ مجھے کوئی یہ بھی فیل نہیں ہوتا کہ میں باہر کیوں نہیں جاتا، کہہ دیا شیخ نے، بات ختم ہو گئی۔ جب کہہ دیں گے بھئی جایا کرو، چل پڑیں گے، بات ختم۔ تو ان سالوں کا مجھے پتہ نہیں، جب میں برطانیہ جایا کرتا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ساتھی سال کے لیے تبلیغی چلے پہ چلے جاتے ہیں اور بیوی بچوں کا انتظام نہیں کرتے، پھر وہ حکومت سے خیرات لے کر کھاتے ہیں، کافروں کی خیرات پہ بچے پل رہے ہیں۔ حضرت چلے پر گئے، میں یار یہ تو اس کا تو کوئی شرعی جواز نہیں۔ پھر سال بھر بیویوں کو تنہا چھوڑ جانا، آخر وہ انسان ہے، ان سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پھر 1000 امراض ایسے ہو جاتے ہیں خواتین کو، جو میاں بیوی تو ڈسکس کر لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس میاں لے جاتا ہے، شاید بھائی اور باپ نہ لے جا سکے، وہ صورتحال وہ ڈسکس نہ کر سکے، تو یہاں بھائی باپ بھی نہیں، پڑوسی لیے پھرتے ہوتے ہیں کہ یہ بیچاری بیمار ہے پتنی اس کو، تو یہ طریقے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں فرمایا یہ 40 لیلتاً جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چلے کا حکم دیا طور پر، تو یہ بنیاد ہے چلے کی۔ اس قصے کو نقل کر کے اللہ کریم نے منع نہیں فرمایا، اس لیے یہ دلیل ہے کہ چلہ لگانا چاہیے، لیکن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد۔ قولہ تعالی انکم ظلمتم بانفسکم باتخاذکم العجل، کہ اے میری قوم تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اس گوسالے کو تجویز کر کے۔
اس میں دلیل ہے کہ حق تعالیٰ کی جناب میں حلول محال ہے۔ یعنی انہوں نے اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تم نے شرک کیا ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ یعنی بات واضح ہو گئی کہ مخلوق میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کہا جائے کہ اس میں اللہ نے حلول کیا ہوا۔ قوله تعالی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، فرماتے ہیں سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو، اور پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجبین اور بٹیریں کھو نفیس چیزوں سے۔ یہ پوری آیہ کریمہ ہے۔ فرمایا اس میں دلیل ہے کہ باوجود معاصی کے نعمتوں کا جاری رہنا استدراج اور خطرہ ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل نے نافرمانی کی موسیٰ علیہ السلام کی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، اگر لڑنا ہے تو آپ جا کر لڑے اور اپنے رب کو ساتھ لے جائے، اور آپ کا رب اور آپ لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر انہیں سزا یہ دی گئی کہ اللہ نے کہا کہ انہم یتیہون، یہ راستہ ڈھونڈتے پھریں گے، آوارہ گردی کرتے رہیں گے 40 سال۔ اس وادی کا نام ہی وادی طیہ پڑ گیا کہ جس میں وہ 40 برس گھومتے رہے، سارا دن چلتے تھے، صبح اٹھتے تو خود کو اسی جگہ پاتے جہاں سے چلے تھے، یا چلتے رہتے تو گھوم پھر کر وہیں پہنچ جاتے، اس سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان پر من و سلوہ نازل ہوا، بادلوں کو حکم ہو گیا کہ ان پر سایہ رکھو، جہاں دھوپ ہو ان پر سایہ کر دو۔ بچے ان کے چھوٹے ہوتے تھے، اب 30 برسوں میں تو ایک نسل بیت جاتی ہے، 40 برسوں میں تو ایک نسل بیت گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا وصال ہو گیا، 40 برسوں کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام ان کے نبی مبعوث ہو چکے تھے۔ تو اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن ان پر نعمتیں عام ہوتی رہی، بادل سایہ کرتا رہا، بچے بڑے ہوتے جاتے تھے تو لباس ساتھ ہی بڑھتا جاتا تھا۔ وہ جنگل صحرا میں انہیں کہاں لباس ملنا تھا، میلے ہو کر پھٹتے نہیں تھے کپڑے، خود بخود ٹھیک ٹھاک ہو جاتے تھے۔ تو یہ نعمتیں ان پر جاری نہیں، تو فرماتے ہیں کہ بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس پر نعمتیں جاری رہتی ہیں، وہ گناہ بھی کرتا ہے اللہ اس کو حکمران بھی بنا دیتا ہے، وہ گناہ بھی کرتا ہے اللہ اس کو دولت بھی دے دیتا ہے، وہ گناہ بھی کرتا ہے اسے دنیاوی سہولتیں بھی میسر ہیں۔ فرمایا یہ استدراج ہے اور خطرہ ہے، اس میں بڑا خطرہ ہے، ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو بھی میرے پاس حکومت ہے۔ فرمایا جس دن پوچھے گا اس دن سمجھ آئے گی کہ میں تجھے نعمتیں دیتا رہا اور تو نافرمانی کرتا رہا، بتا آج تیرے ساتھ کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں جاہل صوفی اس بارے میں دھوکہ میں رہتے ہیں کہ وہ مال و جا کی مقبولیت، مال و جا کو بے وقوف صوفی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس شیرینیاں آ گئیں، مال زیادہ آ گیا، لوگ میری عزت کرتے ہیں تو شاید میں مقبول بارگاہ ہوں۔ فرمایا یہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، یہ دنیاوی دولت اور نعمتیں بدکاروں کو بھی ملتی رہتی ہیں، لیکن وہ ان کے لیے نجات کا سبب نہیں بنیں گی۔ تو کسی صوفی کو اگر دولت مل جائے یا سہولت مل جائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑا میں اپنے کردار کا جائزہ لیتا رہے کہ میرا کردار حضور کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو نافرمانی پہ اگر نعمت ملے گی تو یہ استدراج ہو، استدراج کا معنی ہوتا ہے دھوکہ۔ یہ بڑا دھوکہ ہے کہ خود کو دھوکے میں مبتلا کر لے گا، جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی، پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگلی آیہ کریمہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ إِلَىٰ قَوْلِهِ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ آیہ کریمہ ہے کہ موسیٰ ہم یہ حلوے اور بٹیر کھا کر تنگ آ گئے، ایک طرح کا کھانا صبح بھی ایک، حالانکہ ان کا وہ میٹھا بھی آسمانوں سے نازل ہوتا تھا، بھنے ہوئے بٹیر ان کو اللہ کی طرف سے ملتے تھے۔ وہ کہنے لگے یار یہ صبح بھی شام بھی دوپہر بھی ہم تو تنگ آ گئے ہیں،
تو ہمارے لیے دعا کرو، کچھ زمین سے چیزیں اگا کے ہم بھی کھائیں، دالیں کھائیں، پیاز ہو، تھوم ہو، فلاں ہو، دھنیا پودینہ ہو، اور کھیتیاں اگیں، غلہ ہو، محنت کریں۔ تو فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ وہی آئے کریمہ مسلسل، اللہ نے ان پر ذلت، غریبی مسلط کر دی اور انہیں اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ عارف باللہ کو اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان لوگوں کے حال سے عبرت پکڑے جو قضا پر راضی نہیں ہوتے، یعنی جو چیزیں من جانب اللہ ملتی ہیں ان پر جو راضی نہیں رہتا اس کے حال سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ اب ان کو نعمت ہے۔ یہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ تم نے جرم کیا، نبی کی نافرمانی کی، اس کے باوجود اللہ نے تم پر بادل کو سایہ کرنے کے لیے بھیج دیا، بے شمار نعمتیں دیں، پکے پکائے کھانے آسمان سے بھیج دیے، اس پر تم خوش نہیں ہو، کہتے ہو جی ہمیں کھیتی باڑی کو کرنے کا طریقہ بتاؤ اور زمین سے چیزیں اگائیں اور وہ چٹنیاں کوٹ کر کھائیں۔ تو فرمایا اللہ نے ان پر مسکینی بھی مسلط کر دی، ذلت کا عذاب بھی مسلط کر دیا اور اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ یعنی جو اللہ کی قضا پہ راضی نہیں رہتا پھر اسے غضب الہی اور ذلت اور مسکینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑا فرماتے ہیں ان پر ذلت یہ ہوئی کہ ان پر ذلت طغیان یعنی گناہ کرنے کی عادت ان میں آ گئی، بغاوت کی عادت آ گئی اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت جما دی گئی۔ یہ بڑی عجیب بات حضرت نے کی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دیے پہ راضی نہیں رہتے، ایک بندہ اٹھتا ہے جو اس کے ذمہ ہے، محنت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، جو ملتا ہے اس میں روکھی سوکھی گزارا ہو اسے اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ کوئی زیادہ کما لیتا ہے، اس سے سہولت ملتی ہے، اسے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر فراخی آئے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، تنگی آئے تو صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن اگر ایسا نہ کرے تو پھر دو عذاب آتے ہیں، ایک تو گناہ کی، بغاوت کی، طغیان کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے بھوک مٹتی ہی نہیں، اللہ ایسا عذاب لگا دیتا ہے کہ اربوں روپے جمع ہو جائیں تو کہتے ہیں ان کو خربوں کیسے بناؤ، خربوں ہو جائیں تو کہتے ہیں ان کو اور کیسے بڑھاؤ، اسی طرح مرتا ہی رہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ ملک کو لوٹ رہے ہیں، کتنے ان سے گنے نہیں جاتے کہ ان کے پاس کتنے، لیکن پھر بھی لوٹ رہے ہیں، بھوک مرتی ہی نہیں، یہ عذاب الہی ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں کہ پاکستان کہتے ہیں اب جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ کم از کم 20-30 ہزار کا مقروض پیدا ہوتا ہے، اتنا قرضہ ہے پوری قوم پر۔ 4-5 بندے اگر اپنی دولت ملک کے جو باہر ہے وہ ملک کے اندر لے آئے اور ملک کے خزانے میں آ جائے تو سارے قرضے اتار کر ملک کے پاس پیسہ بچ جاتا ہے۔ یعنی ملک کے 4-5-8-10 بندوں کے پاس اتنی دولت ہے، لیکن انہیں دیکھو صبح شام پھر وہ لگے ہوئے ہیں کہیں اس میں سستی روٹی میں لوٹ رہے ہیں اور کہیں بے نظیر پروگرام میں، کوئی کسی طرح لوٹ رہا ہے، کوئی کسی طرح لوٹ رہا ہے، پھر لوٹے جائے۔ یار اتنی دولت جو تم گن نہیں سکتے، تمہاری نسلیں نہیں گن سکتی، صدیوں ختم نہیں، پھر کیوں لوٹ رہے؟ فرمایا یہی عذاب الہی ہے، گناہ کی رغبت پیدا کر دیتے اور چوری ڈاکے سے باز نہیں آتے اور دولت کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ کے دیے پہ شاکر رہنا چاہیے۔ فرمایا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا اس میں اس بات کے ہے کہ متوکل کا کسب کی تلاش کرنا اور صاحب کسب کا بلا ضرورت ترک سبب کرنا حق تعالیٰ کی ناخوشی کا سبب ہوتا ہے۔ لوگ دو طرح کے ہیں، گنتی کے لوگ ہیں جو متوکل ہیں،
متوکل کا یہ معنی نہیں کہ وہ نکمے بیٹھتے ہیں، جو ان کے بس میں ہے تھوڑا بہت جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ان کی ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے، ان کی اس کسب سے پوری نہیں ہوتی۔ ان کے اخراجات دیکھو تو کروڑوں میں ہوتے ہیں، آمدن دیکھو تو سینکڑوں میں ہوتی ہے، لیکن پورے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ متوکل علی اللہ ہے، انہیں فکر نہیں ہے کہاں سے آئے گا، اللہ بھیج دیتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا توکل کو چھوڑ کر کاروبار کے پیچھے بھاگنا درست نہیں ہے، وہ اپنے مقام پر رہے۔ یہ لوگ کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، اربوں میں شاید ایک، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے جو لوگ ہیں وہ کسب پر ان کا ہے مدار زندگی کا، محنت پر، مشقت پر، جتنا کام کرتے ہیں اتنا کماتے۔ توکل والے کو توکل ترک کرنا اللہ کی ناخوشی کا سبب ہے، اور کسب والے کو کسب چھوڑ دینا اللہ کی ناخوشی کا سبب ہے۔ جسے یہ مرتبہ حاصل ہے وہ اسے چھوڑ کر ادھر بھاگنا شروع نہ کر دے، اور جسے یہ مقام نصیب نہیں وہ کسب پہ اس پر مدار ہے، وہ کسب نہ چھوڑ دے کہ یہ میں توکل کر رہا ہوں، نہیں، یہ توکل قبول نہیں ہوگی، تمہیں جس کام پہ لگایا وہ کرو، تمہارا جو کام ہے وہ کرو۔ یعنی متوکل کا کسب کی تلاش کرنا اور صاحب کسب کا بلا ضرورت ترک کسب کرنا حق تعالیٰ کی ناخوشی کا سبب۔ وقوله تعالیٰ بما سوا كانوا یعتدون، فرمایا یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اطاعت نہ کرتے تھے اور دائرہ سے نکل جاتے تھے۔ مشارن علیہ کفر اور قتل ہے جو اپنے ما تقدم کا سبب ہیں۔ یعنی جب بندہ دائرہ اطاعت سے بار بار نکلتا ہے تو پھر وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے یا دوسروں کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل نے بار بار انبیاء کی نافرمانی کی تو اس درجہ پر پہنچے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کیا، شہید بھی کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہوئے کہ جو عمراء ان کو کفر بالآیات و قتل انبیاء پر باعث ہوئے وہ ان کا عصیان و تجاوز حدود تھا، یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جایا کرتا ہے، حتیٰ کہ کفر تک لے جاتا ہے، لہذا کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں ہے کہ بنی اسرائیل پر کیوں عذاب آیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے متجاوز ہو جاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ گناہ میں بھی ملوث ہوئے، پھر قتل میں ملوث ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا۔ تو فرماتے ہیں ایک گناہ کئی گناہوں کا سبب بنتا ہے، حتیٰ کہ کفر تک لے جاتا ہے، قتل و غارت گری تک لے جاتا ہے، لہذا کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ چھوٹا گناہ بھی کسی بڑے گناہ کا سبب بن جاتا ہے، جیسا عام محاورہ نا کہ ایک جھوٹ بولو تو اسے چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑ جاتے ہیں۔ کہیں ایک جھوٹ بولا جائے تو پھر اس کا پردہ رکھنے کے لیے 20 جھوٹ اور بولنے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے جو رفتہ رفتہ قتل و غارت گری اور کفر تک لے جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہم نے اطاعت کا راستہ چھوڑا تو ہم قتل و غارت گری تک تو پہنچ گئے، اب صرف ایک درجہ باقی ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہ ہے کفر۔ اس میں بھی بے شمار لوگ مبتلا ہو چکے ہیں جو بظاہر تو کلمے پڑھتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، ہم نہیں کہہ سکتے الف بے جیم کون ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن نظر ایسے آتا ہے اور بعض باتیں سن کے ایسے لگتا ہے۔ میں آج ابھی ناشتہ کر رہا تھا تو ٹیلی ویژن آن کیا تو عجیب خبریں سننے کو ملتی ہیں جی، پچھلے 24 گھنٹے میں کراچی میں 14 بندے قتل ہو گئے نامعلوم لوگوں کے ہاتھ۔ کمال ہے۔ اور پھر وہ ایک بچی سی نوجوان سی بیٹھی تھی ٹی وی پر، تو وہ کہہ رہی تھی کہ فیتھ، وہ ایمان نہیں کہہ رہی تھی، انہیں شوق ہے بڑا اردو میں انگریزی بولنے کا، بات اردو میں کر رہے ہوتے ہیں لفظ انگریزی کے استعمال کرتے ہیں۔
پڑھی لکھی قوم ہے نا، جانتے ہیں کہ عوام اردو شاید سمجھے نہ سمجھیں، سارے انگریزی تو سمجھتے ہیں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ فیتھ یعنی ایمان جو ہوتا ہے اس کو، اور ساتھ کہہ رہی تھی کوئی بھی فیتھ ہو، کسی بھی مذہب میں ہو، یعنی وہ کفر کو بھی ایمان بتا رہی تھی، کیونکہ بتوں کی پوجا کرتا ہے تو اس کا بھی وہ ایمان ہے. اب یہ ہماری تبلیغ ہے اور یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. تو جہاں کفر کو بھی ایمان کہا جائے گا تو پھر وہاں کافر اور مومن کی شناخت کیا رہ جائے گی؟ یہ اس ملک کا حال ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. فرمایا وَقَوْلُهُ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. یہ بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا، ان کی بستیاں سمندر کے کنارے تھیں اور ہفتہ ان کا مبارک دن ہوا کرتا تھا، تو فرمایا کہ ہفتے کے روز مچھلیاں نہ پکڑا کر. اب اللہ بے نیاز ہے، اس نے ایسا امتحان بنا دیا کہ ہفتے کے روز کنارے پر مچھلی ہوتی ہے اور نظر آتی پانی. حکم تھا کہ نہ پکڑو، اور جو ہفتے کے علاوہ مچھلیاں قابو نہیں آتی تھیں، گہرے سمندر میں جانا پڑتا، سارا دن ڈھونڈنے کے بعد کوئی ہاتھ آتی نہ آتی. تو انہوں نے ایک ہیلا نکالا، انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے گڑھے بنا کے تو ایک نالی سی کھود کے سمندر کے پانی سے ملک کر دی. وہ پانی گڑھوں میں بھی چلا جاتا، مچھلیاں بھی گڑھوں میں چل گڑھے مچھلیوں سے بھر جاتے، تو وہ اس نالی کو درمیان سے کوئی سلول رکھ کے بند کر دیتے کہ ہم مچھلیاں تو نہیں پہنچنے، تو پانی میں ہی ہیں، کل پکڑ لیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو اسی قوم میں سے تھے انہیں منع کیا. 3 طبقے ہو گئے. ایک وہ جو اس طرح مچھلیاں پکڑتے تھے، ایک وہ جو انہیں روکتے تھے، ایک طبقہ درمیان میں تھا، وہ کہتا ہے یار تم خود نہیں پکڑو، کوئی پکڑتا ہے، یہ نہیں پکڑتا، اسے چھوڑ دو، کیا کرتے ہو تم. اللہ تعالیٰ نے 2 طبقوں کا تو ذکر فرمایا ہے قرآن میں کہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے انہیں ایک دن کہہ دیا کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ. چنانچہ رات سوئے انسان تھے، صبح اٹھے تو مرد عورتیں بچے سارے بندر بن چکے تھے. اور یاد رکھیں یہ جو عذاب میں مسخ ہو کر بندر بنے یا خنزیر بنے یا جانور بنے، ان کی آگے نسل نہیں چلی. وہ 2-3 دن چلاتے چیختے آخر تڑپتے مر گئے، تباہ ہو گئے. یہ جو بندر ہیں ان کی نسل نہیں ہے، یہ نہ سمجھا جائے. تو وہ اس طرح ہلاک ہو گئے. جو منع کرتے تھے ان کے بارے قرآن نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ان سے نجات بھی دی، توفیق عمل بھی دی، ان پر بڑی رحمت کی. یہ جو درمیان والے تھے کہتے تھے جی یہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں کیوں، اور ان کا قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا. اب ظاہر ہے کہ روکنے والوں کے ساتھ تو وہ مل نہیں سکتے تھے. خطرہ یہ ہے کہ عذاب والوں کے ساتھ ہلاک نہ ہو گئے ہوں، چونکہ اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر تو کیا ہے شروع میں کہ ایک طبقہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑنے سے باز نہیں آتا تھا، دوسرا وہ تھا جو انہیں روکتا تھا، تیسرا وہ تھا جو روکنے والوں کو روکتا تھا کہ تم نے کیا شور بپا کا، جو کرتے کرنے دو. لیکن جب اس پہ عمل جزا سزا کا مرتب ہوا تو فرمایا جو روکتے تھے ہم نے ان کو بہت اپنی دوستی سے سرفراز کیا، ان پر رحمت کی، انہیں اس سے نجات دلائی ان لوگوں سے، اور دوسروں کو ہم نے بندر بنا دیا، ذلیل بندر، اور ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے. تو سزا جزا کے وقت 2 طبقوں کا ذکر ہوا ہے. ایک وہ جو منع کرتے تھے، برائی کو روکتے تھے، ایک وہ جو برائی کرتے تھے. تو خیال یہ ہے اللہ معاف کرے، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کہتے تھے جو کرتا ہے کرنے دو، تم کیوں روکتے ہو، وہ بھی انہی کے ساتھ ہی گئے، کیونکہ تیسرے طبقے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. فرماتے ہیں اس قصہ سے عارف کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی عبادات کو خاص اوضاع پر خاص اوقات میں معین فرمایا ہے. یعنی جس طرح انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا تھا، اسی طرح ساری عبادات کا طریقہ بھی خاص ہے، وقت بھی خاص ہے. اور اس میں حکمت یہ ہے
کہ اس خاص وقت پر اس خاص طریقہ سے عبادت کرنے سے ظلمات طبیعہ دور ہوں. جو دل میں ظلمت آتی ہے یا طبی ظلمت جو آتی ہے مزاج میں، اس خاص وقت پر اس خاص طریقہ سے وہ عبادت کرنے سے وہ ظلمت دور ہو جاتی ہے. اور جو شخص ان اوضاع کی رعایت نہیں کرتا اس کا نور استعداد زائل ہو جاتا ہے. اور کوئی شخص ان قاعدوں کی پرواہ نہیں کرتا اس کا نور استعداد ضائع ہو جاتا ہے. اب بظاہر تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ بے شمار لوگ صلاۃ ادا کرتے ہیں لیکن ان کا کردار نہیں سدھرتا. اذان ہوتی ہے تو مساجد بھر جاتی ہیں، بھر جاتی ہیں. اچھا، اکثر مساجد جو بازار میں اس میں قریب قریب کے سارے دکاندار ہوتے ہیں، گاہک بھی ہوتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں تو گاہک چاہتا ہے کہ میں اس کی چیز چوری کر لوں، دکاندار سمجھتا ہے کہ میں اس کے پیسے چھین لوں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جو صلاۃ کا طریقہ حضور نے متعین فرمایا ہے اس کی رعایت نہیں کرتے. طریقہ تو یہ ہے نا کہ تسلی سے دیکھ بھال کر وضو پورا کرو، اعضاء کو 3 بار دھو. لیکن وضو کرتے ہیں، ایک چھٹا ادھر مارا ایک ادھر مارا، کوئی بازو گیلا کوئی سوکھا، کوئی آدھا پاؤں سوکھا رہ گیا آدھا گیلا، بھاگتے بھاگتے آئے. پھر صلاۃ ادا بھی کی تو قیام میں ہیں تو رکوع میں گئے تو واپس قیام میں نہیں آئیں گے، وہیں سے سجدے میں گر گئے. سجدے میں گئے تو جلسے میں نہیں آئیں گے، وہیں برو کی طرح 2 ٹھونگے لگا لیے اور جلدی جلدی یہ وہ کر گئے، بھاگے. فرمایا اس سے بجائے نور نصیب ہونے کے نور استعداد، یعنی وہ نور جو مزاج میں بطور استعداد کیا ہے کہ وہ انوارات قبول کرے، وہ بھی ضائع ہو جاتا. تو یہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا عبادات کی رعایت ان اوضاع یعنی اس وضع قطع ان طریقوں کے مطابق کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. انہا بکرتم صفرا، فرمایا وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہے. وہ ایک قتل ہو گیا بنی اسرائیل میں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ پتہ نہیں چلتا کس نے کیا. انہوں نے فرمایا فذبحوا بقرہ، ایک بیل ذبح کر دو. پھر وہ پوچھنے لگ گئے کہ کون سا بیل ہو. آپ نے فرمایا کہ وہ اس زرد رنگ کا ہو. پھر آگے جی نہیں، زرد رنگ کے بے شمار بیل ہیں، کوئی اور شناخت ہوا. انہوں نے فرمایا ایسا ہو کہ نہ حل میں جوتا گیا ہو، نہ بچہ ہو، نہ بوڑھا ہو، جوان ہو، یہ ہو. تو اس میں 2 باتیں شاید حضرت نے آگے دوسری بھی لکھی ہو، میرا خیال ہے دوسری حضرت نے یہاں نہیں لکھی. ایک ہی لکھی ہے کہ صوفیہ بھی نفس کے رنگ کو زرد بتاتے ہیں. یعنی نفس بھی وہ بیل ہے جسے ذبح کر دیا جائے تو حقائق کھل جاتے ہیں. یہ اخذ کی ہے نا یہاں سے. لیکن ایک اور بات بھی یہاں سے اخذ ہوتی ہے جو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جو کہہ دے اس جو آپ کو سمجھ آئے اس کے مطابق عمل کا. شیخ نے کہہ دیا درود شریف پڑھا کرو، اب جو درود شریف بھی آپ پڑھیں گے اسی سے وہی فائدہ ہوگا. لیکن آپ کہیں جی کون سا پڑھوں، پھر وہ ایک درود، پھر وہ قید لگ گئی کہ اب یہی. جی کتنی بار پڑھوں، اب ان کے منہ سے نکل گیا 10,000 بار، اب 10,000 تم سے پڑھا نہیں جاتا. فرماتے تھے شیخ جو کہہ دے، اب یہ کوئی بیل بھی ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. انہوں نے کہا جی کون سا ہو، انہوں نے رنگ بتایا، رنگ کی قید لگ گئی. پھر کہا اس رنگ کے تو بہت ہیں، پھر ایک اور قید بڑھ گئی کہ نہ وہ بچڑا ہو، نہ اسے حل میں باندھا گیا ہو، اور جوان ہو، یہ ہو وہ ہو. تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. وہ بیل کچھ یتیم بچوں کا تھا، ان کا والد بہت نیک تھا، وہ بہت بے روزگار تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو وہ تلاش کرتے کرتے وہ بیل ملا، ان کے پاس گئے تو انہیں اللہ نے القاء کر دیا کہ ان سے کہو کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ جب بیل ذبح کر کے کھال اتارو تو اس کا مشکیزہ بناؤ اور وہ اشرفیوں سے بھر دو، جتنی اس میں آ جائیں گی وہ قیمت ہو جائے گی. تو انہیں اس طرح خریدنا بھی اس طرح پڑا اور تلاش بھی بڑا کرنا پڑا. تو یہ دلیل بھی ہے کہ شیخ جو کہہ دے، جو سمجھ آ گئی اس مطابق کر گزرو تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو آپ سوال کرتے جائیں گے، وہ بات بتاتا جائے، قید بڑھتی جائے گی اور قید کے بڑھنے سے آپ کو تکلیف ہوگی. حضرت نے یہ دوسری بات تو نقل نہیں کی، یہ کی ہے کہ وہ گائے یا بیل پیلے رنگ کا تھا تو اہل کشف بھی نور نفس کو
اصفر اور پیلا بتاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نفس کو مارنے سے حقائق کھلتے ہیں۔ وقولہ تعالیٰ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ پتھروں کے بارے، پہاڑوں کے بارے تھا کہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اوپر سے نیچے لڑک جائے۔ اس میں دلیل ہے قول صوفیہ کی کہ جمادات کے لیے اتنا شعور ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی صوفی جو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اپنی حیثیت کے مطابق شعور ہے اور ہر چیز اللہ سے ڈرتی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ پتھر خوف الہی سے لڑک جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان میں شعور ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَقْتُلُونَ، کوئی پیغمبر تمہارے پاس آکام ایسے لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا اور پھر تم نے ان کو قتل بھی کیا، تو فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ معاصی کی اصل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ تکذیب اور قتل کو استکبار پر مرتب فرمایا اس میں یہ دلیل ہے کہ گناہ کی بنیاد بندے کے اپنے اندر ہوتی۔ شیطان اگر ابھارتا ہے تو اس بنیاد کو ابھارتا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم تو ہر گناہ شیطان کے ذمہ لگاتے ہیں نا، لیکن وجود کے اندر گناہ کی اصل نہ ہو تو شیطان اس سے کچھ نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ نبی آئے تو جو بات تمہارے دل کو نہ بھائی اس کی تم نے تکذیب کر دی انبیاء کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل جو محرک تھا وہ ان کی دلی خواہش تھی۔ تو فرماتے ہیں گناہ کی اصل بندے کے اپنے اندر ہوتی ہے، اس پر گناہ مرتب ہوتا ہے۔ تو بجائے شیطان کے پیچھے بھاگنے کے اپنے آپ کے ساتھ محنت کر کے اپنے قلب کو صفا کر لے، اپنے اندر کو صاف کر لے، اپنے اندر گناہ کی رغبت نہ رہے تو شیطان کیا کرے گا؟ لیکن اپنے اندر اگر وہ مرض موجود ہے تو شیطان اس کو بڑھا سکتا ہے۔ یہاں فرمایا ان کے تکبر کو، ان کی عدم اطاعت کی استکبار کو اس کی دلیل فرمایا کہ ان کے اپنے اندر تکبر تھا۔ انہوں نے کہا یار یہ کام کریں گے ہم تو لوگ کہیں گے فلاں کا بیٹا تھا، اس نے ایسا کیوں کیا۔ ان کے اپنے اندر یعنی اصل گناہ کی جو بنیاد اور جڑ ہے وہ بندے کی اپنی ذات میں پیدا ہوتی ہے، وہ خود اپنی سوچوں سے پیدا کرتا ہے۔ وہ خود رات دن سوچتا رہتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہو جائے۔ اب شیطان اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے چوری کر لے مل جائیں گے، رشوت لے لے مل جائیں گے۔ اگر یہ گناہ کی بنیاد ہی نہ ہو، ایک بندہ کہے جی جو مجھے اللہ دے رہا ہے میرے لیے کافی ہے، اب شیطان اسے کیا کرے گا؟ تو فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل جرم کی بنیاد بندے کے اندر ہوتی ہے۔ قولہ تعالیٰ ان ینزل اللہ من فضل الی من یشاء من عبادہ، اللہ جس بندے پر اپنے فضل سے چاہتا ہے اور اس کو منظور ہوتا ہے نازل فرماتا ہے۔ اس میں دلیل ہے کہ اعمال موہوبہ محض فضل اور مشیت سے میسر ہوتے ہیں، ان میں مجاہدہ کو دخل نہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو وہبی ہوتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، وہ مجاہدے کی محتاج نہیں ہوتی کہ ایک بندہ مجاہدہ زیادہ کرتا ہے لیکن وہ چیز اسے نہیں ملتی، دوسرے کو مجاہدہ اسے جو چیز من جانب اللہ عطا ہوتی ہے اس میں محنت مشقت کو دخل نہیں ہوتا، اور جو چیز محنت ہے اس کے اپنے ثمرات ہیں۔ وہ محنت مجاہدہ خالی نہیں جاتا، اس کے اپنے ثمرات ہوتے ہیں، لیکن ثمرات موہوبہ جو ہیں، جو وہبی طور پر اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، اس میں مجاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قولہ تعالیٰ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ آپ کہہ دیجئے اگر آخرت محض تمہارے لیے ہے بلا شرکت غیر، تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ یعنی اللہ نے، یہودی کہتے تھے نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور آخرت ہماری ہے، جنت ہماری ہے، تو اللہ نے حضور کو دیا نہیں کہو کہ اپنے لیے دعا کر لو موت کی، جب تمہارے لیے جنت ہے تو پھر تمہیں کیا ڈر ہے، پھر اپنے لیے موت مانگ لو۔
تو اس طرف نہیں جاتے تھے۔ تو فرمایا یہ دلالت عقلاً حسب تفاوت احوال ہے۔ فرمایا یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ ایک بندے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا کردار کیا ہے۔ اگر کردار دعوے کے مطابق نہیں تو جھوٹ بولتے۔ جیسے یہ اگر سچے ہوتے تو موت کی تمنا کرتے۔ اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے میں ولی اللہ ہوں تو اس کا کردار لمحہ بلمحہ اور ذرا ذرا حضور کے حکم کے مطابق ہونے۔ اگر کردار اور ہے اور دعویٰ اور ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ قولہ تعالی من کان عدوا للہ وملائکتہ ان اللہ عدو للکافرین ان اللہ عدو للکافرین۔ ترجمہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا دشمن ہو، فرشتوں اور پیغمبروں اور جبرائیل میکائیل کا، تو اللہ اس کا دشمن ہے۔ ایسے کافروں کا تو اس میں دلالت ہے کہ اہل اللہ کی عداوت اللہ کی عداوت کا سبب بن جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سے کے نیک بندوں سے دشمنی ایسی ہے جیسے خود اللہ سے دشمنی کی جائے۔ حضرات سلوک میں اس پہ سیر بحث گزر چکی ہے۔ آیہ کریمہ ہے قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو تم رائنا مت کہا کرو۔ رائنا عربی کا ایک لفظ تھا کہ ہم جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، یا اردو میں کہ معاف کیجیے گا میں سمجھ نہیں سکا، کوئی بات سنی کہ دوبارہ دہرا دیجیے۔ تو رائنا کا مطلب تھا ہم سے رعایت کی جائے۔ تو یہودی اس لفظ کو منافقین جو تھے وہ بارگاہ عالی میں بگاڑ کر کہتے تھے رعینا۔ اگر چھوٹی یہ لگائی جائے رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، اور حضور نے لڑکپن میں بکریاں بھی چروائیں تو وہ طنز کرتے تھے کہ ہمارا چرواہا۔ اب دیکھیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی عزت کا سوال آیا اور توہین کا شبہ پیدا تو اللہ نے کہا یہ لفظ ہی ڈکشنری سے نکال دو، لا تقولوا رائنا، رائنا کہنا ہی ترک کر دو۔ وقولوا انظرنا، اس کی جگہ دوسرا لفظ قرآن نے دیا کہ اگر ضرورت پڑے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو اور سمجھو، ضرورت پیش نہ آئے کہ حضور کو یہ تکلیف دی جائے کہ دوبارہ ارشاد فرمائے۔ لیکن اگر ایسا ہو تو یہ عرض کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ رائنا کا لفظ ہی یعنی لغت سے ہی نکال دو، کبھی استعمال ہی نہ کرو کہ توہین کا شائبہ پہ۔ اس آیت میں ادب شیخ کی تعلیم ہے جس میں امر میں ادب شیخ میں خلل پر شبہ ہو یہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ فرمایا اس میں یہ دلیل ہے کہ شیخ کا احترام ایسے کیا جائے کہ کوئی ایسا کام بھی نہ کیا جائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ شیخ کا ادب نہیں کرتا، یعنی شیخ موجود ہے یا نہیں۔ اب یہ رائنا حضور کے حضور وہاں تشریف رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں کلی منع کر دیا کہ رائنا کا ہو ہی نہیں۔ مطلب ہے شیخ موجود ہو یا نہ ہو کوئی دوسرا دیکھ کر یہ اندازہ لگائے کہ یہ اپنے شیخ کا ادب نہیں کرتا، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ قولہ تعالی ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منہا ومثلہا۔ ترجمہ ہے ہم کسی آیت کا حکم جو موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت کو فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے کہ جو وارد بلا اختیار عبد زائل یا مغلوب ہو جائے حق تعالی سے بہتر اس کی مثل عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ کو اس پر حسرت نہ کرنا چاہیے، یعنی بندے نے اپنی طرف سے کوئی غلطی نہیں کی، اپنا کام صحیح کر رہا ہے، لیکن جو کیفیات جو واردات اس پر آتی ہیں وہ کسی وقت رک جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں، تو فرمایا اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جو کیفیات ختم کرتا ہے وہ ان سے بہتر یا ان جیسی اور عطا کر دیتا ہے۔ قولہ تعالی وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا۔ فرمایا یہود نصارہ کہتے ہیں کہ بہشت میں ہر کوئی نہ جائے گا، جانے پائے گا سوائے یہودیوں کے یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں۔ فرمایا یہ دل بہلانے کی باتیں آپ کے یہ دلیل لو اگر تم سچے ہو۔
اس سے استنباط ہوتا ہے کہ فلاح اقصاب سے ہے، انصاب سے نہیں۔ یعنی یہود و نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے، کسی کتاب میں اتارا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر تمہارا بھی وہی محاسبہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اس میں یہ دلیل ہے کہ فلاح اقصاب سے ہے، انصاب سے نہیں۔ یعنی فلاح کا یا کامیابی کا تعلق اپنے ایمان اور اپنے مجاہدے سے ہے، کسی کا بیٹا ہونے سے، محض بیٹا ہونے سے نہیں۔ ہاں نسب بھی ہو اور کسب بھی ہو، بیٹا بھی ہو اور مجاہدہ اور ایمان اور عمل بھی ہو تو نور علی نور ہے، لیکن اگر بیٹا بھی ہو اور عمل نہیں ہے تو پھر کچھ حاصل نہیں۔ یہ کسب سے اس کا تعلق ہے، نسب سے نہیں۔ قولہ تعالی قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہود کہتے ہیں نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کی کوئی بنیاد نہیں۔ تو بعض جہل صوفیہ ایسی گفتگو کرنا کہ چشتیہ نقشبندیہ کی تنقیص کرتے ہیں یا بالعکس، یہ درست نہیں۔ یعنی جاہل بعض کے سلاسل کو اچھا سمجھتے ہیں، بعض پر اعتراض کرتے ہیں، فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ سب اچھے ہیں۔ وہ پشتو کا ایک محاورہ ہے کہ منزل خٹول یود لارے جدا جدا، منزل سب کی ایک ہے، رستہ اپنا اپنا ہے۔ تو طریقے تصوف یا سلاسل جتنے بھی ہیں سب اچھے ہیں، اپنا اپنا راستہ ہے، منزل سب کی رضا باری ہے، منزل ایک ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی ایک سلسلے پر عمل کر رہے ہیں تو دوسرے کو اس میں نقائص نہ نکالیں، اس پر اعتراض نہ کریں۔ آپ اپنے پر عمل کریں، دوسرے کو اپنے پہ عمل کرنے دیں۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ کرو گے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت کے ساتھ مقید نہیں، یعنی کسی جہت ایک مقام یا ایک سمت سے اللہ مقید، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی۔ اس میں اصل ہے کہ ہمارے حضرات صوفیہ کی اس عادت کی، جو شخص اپنی اصلاح نہ چاہے اس کے در پے نہیں ہوتے۔ فرمایا صوفیوں کا یہ طریقہ عین سنت کے مطابق ہے کہ جو شخص اپنی اصلاح نہیں چاہتا اس کے پیچھے نہیں بھاگتے کہ پکڑ پکڑ کر اسے مرید کرتے پھریں۔ انہیں مریدوں کی تعداد بڑھانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ جو طالب ہو اس کی تربیت کرنا مقصد ہوتا۔ قولہ تعالی انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ میری اولاد میں سے بھی کسی کو ارشاد ہوا، میرا عہدہ خلاف ورزی کرنے والوں کو نہیں ملے گا۔ اس میں دلالت ہے کہ خلافت ارشادیہ اخلاص عمل کے ساتھ۔ فرمایا جب اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، تو انہوں نے کہا اللہ میری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، آگے آیت میں ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والوں کو یہ نعمت نہیں ملے گی۔ تو فرماتے ہیں اس میں دلالت ہے کہ خلافت ارشادیہ اخلاص عمل سے ملتی ہے، جن میں خلوص نہیں ہوتا انہیں نہیں ملتی۔ ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ان کے اندر ایک ایسا پیغمبر پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا فرماتے ہیں اس میں اصل ہے جو بعض مشائخ سے منقول ہے کہ اپنے بعد سلسلہ کے باقی رہنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یعنی جو اولیاء اللہ اکثر اہل اللہ اور بزرگ ہیں انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ چلو میرے ہوتے ہوئے تو کام چل رہے، میرے بعد کیا ہوگا۔ فرمایا یہ اس کی اصل اس آیت میں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان میں انہیں اوصاف کا نبی پیدا فرما۔ انہیں یہ درد تھا کہ یہ سلسلہ پیچھے چلتا رہے۔
قولہ تعالی فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ترجمہ تم بجز اسلام کی کسی اور حالت پر جان مت دینا۔ اس میں رمز ہے کہ موت اختیاری کی طرف، کیونکہ امر و نواہی امور اختیاری کے ساتھ مختص ہیں۔ یعنی بعض لوگ زندگی کی بجائے موت کو بھی اختیار کر لیتے ہیں جب حالات ایسے ہو جائیں کہ دین پر زندہ نہ رہا جا سکے، تو وہ اللہ سے یہ بھی دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کافر ہونے سے پہلے موت دے دے۔ یہ شاید ہماری سمجھ میں بات نہ آئے، ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو حالات سے اس قدر تنگ آ جائیں کہ اب کھانے کو سوائے حرام کے نہ ملے، سچ بولنے پر زبان کٹ جاتی ہے، سجدہ کرنے پہ سر کٹ جاتا ہو، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ اس ترک عبادات سے پہلے مجھے موت دے دے۔ فرماتے ہیں ان کے لیے اس میں جواز ہے، لیکن یہ شاید ہمارے مطلب کی بات ہم شاید سمجھ بھی سکے یا نہ سمجھ سکے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر شخص کے واسطے ایک ایک قبلہ رہا جس کی طرف منہ کرتا رہے، سو نیک کاموں میں تگا پو کرو۔ فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں ایک بوتا ہے، دوسرا اسے اگاتا یا اسے غلہ بناتا ہے، پھر تیسرا کھانا کھاتا ہے، وہ بونے والا مر گیا، کسی اور نے پیچھے وہ درخت ان کو سینچا، پھر ان پر جب پھل آیا تب تک دوسرا بھی مر چکا تھا، کھانے والا کوئی تیسرا ہے۔ تو فرمایا یہ تسلسل جو ہے یہ دین میں بھی رہنا چاہیے۔ نیک اعمال کریں، پھر اپنی اولاد کو، یعنی دنیا میں تو ہم سارے یہ کرتے ہیں نا، بڑھاپے میں بھی درخت لگا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا پھل آنے تک تو ہم نہیں رہیں گے، لیکن ہم لگاتے ہیں کہ پیچھے بچے ہیں ان کے کام آئیں گے۔ میں بڑھاپے میں بھی محنت کر رہے ہیں کہ گھر میں جو ہوگا اولاد کے کام آئے گا۔ تو دین میں بھی فرمایا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ محنت کرے اور دوسروں کو بھی اس پہ لگائے تاکہ وہ تسلسل چلتا رہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پر رہو۔ یہ ایسے لوگوں کو خطاب کرنا ہے جو پہلے سے مہتدی ہیں، یعنی یہ خطاب جو ہے کہ تم راہ پر رہو، یہ ایسے لوگوں کو ہو رہا ہے جو پہلے سے راہ پر ہیں، مسلمان ہیں، نیک ہیں، انہی کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو تاکہ تم ہدایت پر ہی رہو۔ فرمایا اس میں دلیل ہے کہ ترقی کی کہیں انتہا نہیں۔ یہ بات شاید پہلے بھی کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، دلائل السلوک میں بھی اس پر بحث ہوئی ہے کہ منازل سلوک یا ترقی کی کوئی حد نہیں، یہ ختم نہیں ہوتا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ایسے باتیں تعلیم کرتے ہیں جن کی تم کو خبر ہی نہ تھی۔ اس پر دلالت ہے کہ کتاب و حکم کی تعلیم کے بعد ایک تعلیم اور قسم کی بھی ہے، وہ صحبت پر موقوف ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا، فرماتے ہیں کہ ایک تو کتاب کی تعلیم ہو، ایک حکمت کی، یہ آپ کو اس کتاب پر عمل کرنے کے طریقے یا ذکر اذکار کے طریقے یا لطائف یا مراقبات کرا دیے۔ فرماتے ہیں یہ لعلکم جو ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس کی تمہیں خبر نہیں تھی۔ یہ کوئی تیسری قسم کی تعلیم ہے جو محض شیخ کی صحبت سے حاصل، وہاں بیٹھے رہنے سے کچھ عجیب چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں جو وہ بیان بھی نہیں کرتا، آپ سنتے بھی نہیں، لیکن صحبت کی برکت سے ایک تیسرا علم بھی ہے جو اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ قولوا تعالیٰ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ ذکر کا اصلی ثمرہ ہے، اس کو مستحضر رکھا جائے تو کبھی تشویش نہ ہو۔ فرماتے ہیں ذکر کا حقیقی انعام یہی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں۔
اب بندہ یاد کرتا ہے اپنی عاجزی اور ضرورت سے، وہ جب یاد کرتا ہے تو انعام و اکرام سے، تو جب ذکر کے ساتھ یہ وعدہ ہو گیا تو فرمایا پھر ذاکر کو کوئی فکر نہیں ہو، پھر تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اس کو مستحضر رکھا جائے تو کبھی تشویش نہ ہو، پھر کوئی فکر نہیں رہتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہارا امتحان کریں گے خوف سے یا وغیرہ، لمبی آیت ہے۔ اس میں دلالت ہے کہ مجاہدہ اضطراریہ بھی نافع ہوتا ہے۔ بعض لوگوں پہ مجاہدہ اضطراری آ جاتا ہے اور وہ بھی فائدہ دیتا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے ہیں، بالخصوص یہ ذکر ہو رہا ہے سالکین کا کہ وہ منازل میں جا رہے ہوتے ہیں تو جتنا مجاہدہ اس منزل کا حق ہے اتنا نہیں کر پاتے تو اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی دکھ آ جاتا ہے، کہیں کوئی مقدمہ بن جاتا ہے، تو وہ جو پریشانی اور اس میں وہ یہ مجاہدہ اضطراریہ ہو جاتا ہے۔ یہ راتوں کو کھڑے ہو کر نوافل تو نہیں پڑھے لیکن راتوں کو سفر کر کے تاریخیں بھگتنا پڑی، تو فرماتے ہیں یہ جو مجاہدہ اضطراری ہوتے جو اپنی مرضی سے اختیار نہ کیا جائے، مجبوراً وہ بھگتنا پڑے، فرمایا اہل اللہ کو وہ بھی نفع دیتا ہے اور اس پر ان کو ترقی درجات نصیب ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ملکیں اور اس کے پاس جانے والے ہیں۔ فرمایا تمام امراض کا علاج ہے اور ان میں قبض بھی ہے، یعنی کبھی حالات پہ قبض آ جائے، مشاہدات رک جائے، کیفیات محسوس نہ ہوں تو فکر نہ کرے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے پاس جائیں، ہمارا کیا بگڑا، سب اسی کا ہے، کچھ لے لیتا ہے وہ بھی اسی کا ہے، پھر دے دیتا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اس پہ فکر کرنے کی کیا بات ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، جو لوگ اخفا کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس شخص کی مذمت ہے جو مریدوں کے سوا دوسروں سے علوم چھپاوے، یعنی اس پہ اس شخص کی مذمت کی گئی ہے کہ جو اپنے مریدوں کو تو باتیں بتاتا ہے اور جو مرید نہ اسے نہیں بتاتا، یہ ظلم ہے۔ اللہ کی بات ہے سب کو بتاؤ، جو بتانے کی بات ہے، جو اللہ نے نازل کر دی، جو بیان کرنے کی بات ہے، وہ عامت الخلائق کی ہے، گنتی کے لوگوں کی نہیں کہ جو آپ کو شرینیاں دیتے ہیں انہیں تو بتاؤ اور جو نہیں دیتے انہیں نہ بتاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قولوا تعالیٰ لآیات لقوم یعقلون، دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس میں اصل ہے مراقبہ کی، یہ استدلال بالمصنوعات علی الصانع ہے اور یہ عقل پر فرماتے ہیں مراقبہ کی اصل اس میں ہے کہ یہ دلیل ہے مصنوعات سے صانع کی طرف، یعنی اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے اس کی عظمت کو پانا، اور یہ مراقبے کی دلیل ہے کہ غور کرے گا تو ان چیزوں کو پائے گا، اور مراقبہ یہی ہے کہ قدرت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس پہ غور، تو اس میں مراقبے کی اصل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے وہی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرتے ہیں۔ اس میں اصل ہے کہ شرک فی المحبت پر اطلاق شرک کر دیتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، ورنہ اس پر بھی صوفی شرک کا اطلاق کر دیتے ہیں، تو اس کی اصل فرمایا اس میں ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ساعة۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وعذرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، بیماروں کو شفا عطا فرما، محتاجوں کی دستگیری فرما، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اور اسے ظالموں سے محفوظ رکھ اور اس پر امن قائم فرما، عدل کی حکومت قائم فرما، یا اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما اور اپنے عذابوں سے ہمیں پناہ میں رکھ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد برحمتہ۔
اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔